اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی بات کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے۔ عربی زبان میں لفظ قدر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی قدر و منزلت کے ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے قدر و منزلت والی رات۔ اس کے ایک معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے ایسی رات جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے کہ حکم والی رات۔ اور اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے ایسی رات جس میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور معنی کے اعتبار سے سبھی معنی درست ہیں اور سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور نام کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات کو جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بہت ویلیو ہے، اور اس پر ثواب بھی بہت بڑا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے کل پڑھا تھا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی۔ پھر لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، یہ ہم اچھی طرح سے معلوم ہے، اور احادیث سے کیا واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے اس کو جو ہے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے لیلۃ القدر میں کیا نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قدر کی رات میں قرآن کے نازل ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں اتار دیا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، اور وہاں سے ضرورت اور حالات کے مطابق اترتا رہا یہاں تک کہ 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں پورا ہو گیا، جسے عرف عام میں 23 سال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ مطلب یہ کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اس رات کی شان کو مزید بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم کہتے سنتے ان الفاظ کو، ان جملوں کو اتنا عادی ہو جاتی ہیں نا کہ کبھی کبھی وہ ہمارے سامنے ریفریش بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ عام سے جملے لگتے ہیں۔ تو آج ان جملوں کو دوبارہ سے جگائیں کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر ہے یہ ایک رات۔ سوچے پھر کس قدر قیمتی ہے یہ، اور 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ مختصر وقت میں بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی ہمیں سہولت عطا فرما دی۔ پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح کے لقب سے پکارا ہے اور فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان کاموں کو سر انجام دیں جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتے خود زمین پر نہیں اترتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات ہے، اور اس میں سلام اور سلامتی والی ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں، یا پھر فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کتنی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ سب آپ لوگوں کو زبانی یاد ہے الحمدللہ۔ آگے پڑھتے ہیں جی، ہماری آگے ہے سورۃ البینہ۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ البینہ کو اس کا نام قرار دیا گیا، اور اس کا دوسرا ایک نام جو ہے وہ لم یکن بھی ہے۔ مدنی یہ سورہ ہے، 8 آیتیں ہیں اس کی، اور قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا کیوں ضروری تھا، نیز اس میں اخلاص کی اہمیت اور کفار و مشرکین اور مومنوں کے انجام کو بیان کرنا اس سورت کا موضوع ہے۔ اس میں ہے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر سورہ، اس میں ایک ہمیں ملتی ہے
حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سنیے گا کس قدر خوبصورت ہے حدیث اور ان کا ریاکشن پھر آگے سے کیا ہے صحابی کا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مارے خوشی کے اس پر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ضرورت تھی؟ اس کی پروفٹ ہوڈ کے جو ریزنز ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں سورہ میں۔ آخری ساری کی ساری صورتیں، بلکہ جتنی بھی تقریباً 3 پاروں میں لاسٹ میں صورتیں ہیں، 3 یا 4 میں، اس قدر پاورفل میسیجز کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم ان کو بہت ہی مختصر کر لیں ان کی خوبصورتی ہی کہیں کھو جاتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آج تھوڑا سا ان کے ساتھ میں انصاف کر سکوں تاکہ ہم اس کو پوری ترغیب سے اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ضروری تھی؟ آیہ نمبر 1 سے 3 کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روشن دلیل لے کر آ جائیں اور ان کی گمراہی اور جہالت کو بیان کریں، انہیں ایمان کی دعوت دیں، ان کے کفر کا ہر صورت غلط اور حق کے خلاف ہونا سمجھائیں، صحیح راہ کو واضح طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس روشن دلیل کے آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں ان کا کفر کی حالت سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ البتہ روشن دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہیں اس کی ذمہ داری انہی پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اب آگے آیہ نمبر 4 میں مل جاتا ہے ہمیں کہ اہل کتاب کے اختلاف کا سبب کیا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے اہل کتاب قدر متحد تھے، مطلب یونائٹڈ تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ متفرق اور جدا جدا ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے لیکن اکثریت ایمان سے محروم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دلیل سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی جس میں انکار کی بالکل گنجائش نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے محض حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے آپ کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بٹنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسرے لوگ بھی فرقہ بندی اور گروہ بازی کا شکار تھے، کیونکہ یہ بہرحال یہ لوگ علم والے تھے اور آپ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابیں موجود تھا، ان کا وہ جانتے تھے کہ آنا ہے اور ان کو سارا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے اور سارا تذکرہ تھا۔ اس کے باوجود علم والے ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا تھا، تو ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر عقیدہ اور دین واضح ہے، آیہ 5 کو دیکھیے۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا پہلا اور امپورٹنٹ لازمی ترین مینڈیٹری جو جز تھا اللہ تعالیٰ کی توحید تھا۔ عقیدہ توحید میں کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی، پوشیدگی، غلط فہمی نہیں ہے، نہ تھی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو یہی دعوت دی گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہود و نصارہ کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں اور شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے کٹ کر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ پھر کیا کریں؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں خالص توحید کا عقیدہ رکھیں اور اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے آرگنز کے ذریعے، ایک باڈی پوسچر کے ذریعے صرف اسی کی عبادت کریں جس سے اس اندرونی عقیدہ توحید کی بھی ترجمانی ہو۔ آپ کا باہر، اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور باطنی، دونوں جو آپ کے باڈی ٹیکسچرز ہیں اور اندرونی آپ کی شخصیت ہے، مطلب باطن ہو یا ظاہر ہو، وہ پوری طرح یہ پورٹرے کر رہا ہو کہ آپ ایک مومن ہیں، آپ ایک مسلم ہیں۔ جس نے ان عقائد اور قواعد کو مان لیا اس نے حق کو تسلیم کر لیا اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تمام لوگوں کو اسی کا حکم دیا گیا، اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابیں یہی پیغام لائیں اور رسولوں نے اسی کا حکم دیا، ایک یہ واضح، کلیئر، صاف
کھلا دین ہے جس میں کوئی پیچیدگی اور پوشیدگی نہیں ہے۔ اس عقیدے میں اختلاف اور فرقہ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اہل کتاب نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث اس میں جو ہے کمپلیکیشنز کریٹ کی، آپس میں اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھیے کہ بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے مفہوم سے کمپلیٹلی اویئر کر دیا ہے، اور سابقہ انبیاء کی تعلیم بھی واضح ہو چکی ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کیے تو وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا عرب و عجم کے مشرک ہیں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ رہا ہوں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کمتر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے کہ کب جہاد کی آواز بلند ہو اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں اور گرجتا ہوا دشمن کی فوجوں میں جا گھسوں اور دادے شجاعت دوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک اور بہترین مخلوق کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نہ نماز کو چھوڑتا ہے اور نہ زکوٰۃ سے جی چراتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے نام پہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، ایون دو وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں، یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے اگر اسے جو بھی کچھ دیا نا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس کے بارے میں بہت ہی ایک خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی شارٹلی اس کو بیان کروں گی کہ ایک آدمی صدقہ دینے کے لیے نکلا، ایک دن اس نے صدقہ دیا، چور کو مل گیا، دوسرے دن کسی بدکار عورت کو مل گیا، سو اینڈ سو آن۔ بہت ہی اس میں مزید ایگزامپلس ملتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ قبول کر لیا، کیونکہ دینے والے کا صدقہ جو ہے لینے والے کے ہاتھ سے ان بٹوین جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی سوال کرے اللہ کے نام پہ تو کوشش کریں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہاتھ نہ روکیں۔ پھر خوف الہی کا اجر و ثواب ہے اگلی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور بہترین مخلوق ہونے کا اعزاز حاصل کیا، قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ لازوال جنتوں کی صورت میں ملے گا، جن میں جگہ جگہ پر صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں گی اور نہ ان میں کمی واقع ہوگی، نہ انہیں کوئی کھٹکا ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ پھر ان سب سے بڑھ کر نعمت اور رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے کوئی ایک کرے انشاءاللہ۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے جنت والو۔ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، لبیک ربنا، اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں، اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں۔ اللہ کہے گا، کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بہتر اور افضل چیز نہ دوں؟ جنتی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، اس سے بڑھ کر افضل اور بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر راضی ہو گیا اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنتیوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے ایمان اور نیک اعمال کے سبب حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر ہی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، اور کسی وقت بشری تقاضے کے تحت جب کبھی نافرمانی ہو گئی تو کیا ہے، فوراً توبہ قبول کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، یہاں تک کہ اسی اطاعت و فرما برداری پر ان کی موت ہو گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نافرمانی پر اصرار اور ہمیشگی نہیں کر سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری جو ہے سورۃ البینہ کی جو ہے مختصر تفسیر ختم ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورۃ الزلزال کی طرف۔
اس صورت کا جو نام ہے، اس کی پہلی آیت کے لفظ زلزالہ سے لیا گیا ہے، اور اس کے جو ہیں آیات اس کی ہیں 8، اور اس میں جو ہے بیان اس چیز کا ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے حالات اور انسان کا اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو دیکھنا یہی اس صورت کا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ آیا نمبر 1 2 3 کے دیکھیے کہ قیامت کا عظیم زلزلہ، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین پر سخت بوچھال طاری ہو جائے گا، جس سے زمین لرز اٹھے گی، مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اور اوپر سے نیچے تک تمام زمین ایک غیر معمولی قسم کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، جس سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زلزلے مقامی بھی ہوتے ہیں اور علاقائی بھی۔ ہمیں جب کبھی بیٹھے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اور زلزلہ آیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح سلامت سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز جو ہے ہمارے ایریا میں جو وقوع پذیر نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے زلزلے کی اقسام بتائی گئی کہ یہ مقامی بھی ہوتے ہیں اور علاقائی بھی ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ اس قدر عظیم ہوگا کہ ہر چیز کو تہہ و بالا کر دے گا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے۔ اس عظیم زلزلے کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلاتی مائیں اپنے پیارے چہیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ جو ہے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو جس قدر زمین میں انسان ہیں، زمین ان سب کو باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اسی طرح زمین کے خزانہ بھی باہر نکل آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی صورت میں اگل دے گی، چنانچہ قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میں نے رشتے ناطے کو توڑا، اور چور آئے گا اور کہے گا اس اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر سب کے سب اسے چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں کچھ نہیں بولے گا۔ انسان اس صورتحال سے دہشت زدہ اور حیران و پریشان ہو کر کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ اس سے اگلی آیات میں ہے کہ زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ اس دن زمین اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی۔ انسان نے زمین پر جتنے اعمال کیے ہوں گے، زمین ان سب کو ظاہر کر دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں نیکی یا فلاں بدی کس جگہ پر فلاں وقت کہاں کی تھی۔ زمین کو یہ بولنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ انسان نے لوہے اور پلاسٹک میں جو ہے بولنے کی قوت پیدا کر دی ہے، قوت جو ہے پیدا کرنے پر قادر ہے کہ شجر اور حجر بھی جو ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء میں یہ قوت پیدا کر دے گا، وہ کلام کریں گے، اسی طرح زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کلام کرنے کی طاقت عطا فرما دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ یہ سوچئے کہ کتنا یہ پوائنٹ ہمیں بھول جاتا ہے تقویٰ کو اختیار کرتے کرتے بھی، کہ جگہ وقت ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ہم کس وقت کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ آگے ہے جی حساب کے لیے روانگی۔ آیا نمبر 6 میں قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر حساب کی جگہ کی طرف ٹولیاں ٹولیاں ہو کر لوٹیں گے۔ ان میں سے بعض بے خوف ہوں گے اور بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جو کامیابی پانے والے ہوں گے، اور بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو ان کے ناکام ہونے کی علامت ہوگی۔ بعض کا رخ جو ہے وہ دائیں جانب ہوگا اور بعض کا رخ جو ہے بائیں جانب ہوگا۔ پھر وہ سب اپنے اعمال دیکھیں گے اور ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ وہ دنیا سے کیا کر کے آیا ہے۔ اس میں ہمیں کیا مزید جو ہے موٹیویشن ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اعمال نامے میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، اسے بہرحال وہ دیکھ لے گا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قدر چھوٹی نیکی اور بدی بھی اس کے اعمال نامے میں محفوظ ہوگی، اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہے تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار، جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کرنے کے ذریعے ہی بچو، جو یہ بھی نہ پائے وہ اچھی بات ہی کے ذریعے سے بچے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر موٹیویشن ہے ہمارے لیے، کوئی ایکسکیوز باقی رہ ہی نہیں جاتا کہ ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کو، ناٹ اونلی کمپلیٹ کھجور، مطلب کہ بات ہی نہیں کی گئی کہ پوری کی پوری کھجور آپ نے دینی ہے، کھجور کے ایک ٹکڑے کو دے کر بھی بچو اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔
مطلب یہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب، اس کا ریوارڈ عطا کرتا ہے اور وہ جہنم کی آگ کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، نیکی کی کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا، گو اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، ایڈریسڈ ورڈز ٹو دا وومن آف دا سوسائٹی، کیا ہے جی؟ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھیں، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سائل کو، مطلب جو مانگنے والا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو اگرچہ جلا ہوا کھر ہی ہو۔ تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، اعمال کو، ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال بیان کی جیسے کچھ لوگ کسی جگہ پر اتریں، پھر ایک ایک دو دو لکڑیاں چن لائیں تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، پھر اگر انہیں سلگایا جائے تو اس وقت اس آگ پر جو چاہیں پکا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح تھوڑے تھوڑے گناہ زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں۔ تو سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیات اور یہ ساری کی احادیث جو میں نے بیان کی ہیں انسان کو ایک بہت اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے۔ یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا بھی ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوں اور ہم جو ہیں برائیاں کرنے سے بچیں، اور اگر کبھی برائیاں ہم سے ہو جائیں، بدی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ 6 ساعتیں فرشتہ جو ہے وہ گناہ نہیں لکھتا اگر انسان جو ہے اپنی غلطی پر نادم ہو کر توبہ کر لے، تو وہ نامہ اعمال میں درج نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر طریقہ دیا ہے اپنے بچاؤ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شرح صدر فرمائے۔ سورۃ العادیات، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اس کی 11 آیات ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے گھوڑوں کی عظمت و شرف کا بیان ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور مال سے شدید محبت کرنا، نیز آخرت میں انسانوں کے صرف ظاہری افعال ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں تک کی جانچ پڑتال کا ہونا اس صورت کا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ شروع کی آیات دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی قسمیں کھا کر یہ بات بیان کی ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی سر پر دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔ سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے جیسے چکماک سے نکلتی ہے۔ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، عرب میں عام طور پر چونکہ اسی وقت حملہ کیا جاتا تھا اس لیے صبح کا جو نام ہے لیا گیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حملہ جو ہے وہ گھڑ سوار کرتے ہیں نہ کہ گھوڑے کرتے ہیں، پھر حملہ کرنے کی نسبت گھوڑوں کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حملہ کرنے میں گھوڑے فوجیوں کے بہت زیادہ کام آتی ہیں، اس لیے حملہ کرنے کی نسبت فوجیوں کی بجائے گھوڑوں کی طرف کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ حملے کا وقت جو ہے وہ گرد و غبار جو ہے حملے کے وقت وہ اڑاتے ہیں اور دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب گھوڑوں کی قسمیں کھا کر اور ان کوالٹیز کا ذکر کر کے سمجھانا کیا مقصود ہے؟
کہ دیکھو گھوڑے انسان کے حکم اور اشارے کی وجہ سے میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سروسز دیتے ہیں، کیسی کیسی سخت قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں، حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، ان کو جو گھاس اور دانہ دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، انسان تو صرف اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھو کہ وہ انسان کے اتنے معمولی سے احسان کو کیسے پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ہلکے سے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ہے انسان کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مختلف کاموں کی طاقت بخشی، عقل و شعور عطا کیا، کھانے پینے کی چیزیں عطا کیں، اور اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر انسان ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا شکوے شکایت کرتا رہتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں کو اور تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، جبکہ نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے واضح کی ہیں آیات، ہم کسی جگہ ایکسکیوز دے ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز ہڈن ہے یا یہ مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مال سے اور دولت سے بے پناہ محبت جو ہے اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی دوسری کمزوری یہ بیان کی ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ مال و دولت ہی اس کا دین اور ایمان ہے، مال و دولت کے حصول کی خاطر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہے۔ مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے، ہر انسان بذات خود اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے ہے قبروں سے نکال باہر کیا جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا انسان اس وقت اور اس دن کو نہیں جانتا جب قبروں میں دفن شدہ سارے مردے زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے اور ان کی زندگی بھر کے اعمال کا پورا احتساب ہوگا۔ اس طرح سینوں کے بید اور راز جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ راز ہی رہیں گے، کبھی کسی کو ان کی اطلاع نہیں ہوگی، وہ اس دن باہر نکال لیے جائیں گے۔ مثلا نفاق، ریاکاری اور جو بھی برائیاں ہیں ظاہر کر دی جائیں گی اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب باخبر ہے۔ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ انسانوں کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان لوگوں کو نصیحت ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں جی انشاءاللہ سورۃ القاریہ کی طرف۔ اس سورت کی پہلی آیت کو ہی اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ سورۃ القاریہ جو ہے مکی ہے اور اس کی 11 آیات ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں، لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور جزا سزا سے دوچار ہونا۔ آیا 1 to 5 کو دیکھیے، کھٹکھٹانے والی القاریہ۔ قیامت کے کئی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ اس کو القاریہ یعنی کھٹکھٹانے والی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو خبردار کرے گی۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ انسان بھی ایسے محسوس ہوں گے گویا کہ وہ منتشر، بے ترتیب اور اندھادھند گرنے والے پروانے اور پتنگے ہیں جو روشنی پر گرتے ہیں۔ حیرت اور مجبوری میں انہیں زندگی تک کی خبر نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں، انجام سے بے خبر گرتے چلے جاتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح مضبوط اور اونچے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنکی ہوئی رنگین اون ہو، اس کا ایک ایک ریشہ اور ایک ایک بال الگ ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ آگے اگر بڑھیں انشاءاللہ 6 سے لے کر 11 کی طرف، تو قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس عظیم دن میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن ہے، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ چنانچہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اعمال کے وزن کے وقت جن کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے،
اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور اعمال کے وزن کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو ان کا ٹھکانہ حاویہ گڑھا ہوگا جہاں سخت دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اعمال کے وزن کے حوالے سے یہ دو باتیں اس قدر ڈیپ ہیں نا کہ یہ ایک شخص، کسی شخص نے نیک عمل کس نیت سے کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ نیک عمل کس طریقے کے مطابق کیا تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا۔ مثلا ایک شخص محض رضائے الہی کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرا شخص بھی یہی کرتا ہے، لیکن وہ مسکین سے مطلب کوئی اجرت لینا چاہتا ہے یا اس کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی مسکین پروری کا جو چرچا ہو۔ ان دونوں کی اس بظاہر ایک جیسے عمل میں بہت فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کی نیتوں اور دل کی سب باتوں سے واقف ہے، اس لیے اعمال کا وزن نہایت انصاف پر جو ہے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جہنم کی آگ کی شدت بیان کی گئی ہے اگلی آیات میں۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور ہولناک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ پر جو ہے وہ 69 درجے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اس کا ہر حصہ اس کے برابر جو ہے وہ گرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، پس جو سخت گرمی تم پاتے ہو یہ اس گرم سانس ہے، اور جو سخت سردی تم پاتے ہو جو اس کا ٹھنڈا سانس ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلی سورہ کی طرف، وہ ہے سورۃ التکاثر۔ اس کی آیات ہیں 8، مکی سورہ ہے، اور اس کے پہلے لفظ کی وجہ سے ہی اس کا جو اسم ہے پہلا، اس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ لوگوں کو دنیا پرستی اور اس کے برے انجام سے خبردار کرنا اور قیامت کے حالات کا تذکرہ اس سورت کا جو ہے موضوع ہے۔ آیہ نمبر 1 سے لے کر 3 تک دیکھیں کہ بغتات کی جو ہر حرص ہے، مطلب جو چیز ہے نا اس کی ایکسیس، ابنڈنس، بغتات کی حرص کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ ویکنس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی کمزوری کا، کہ باہم کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز کی کثرت نے انسان کو غافل کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، مطلب جس کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، جیسے مال و دولت، اولاد، بلند و بالا اور عالی شان جو ہے رہائشی ہیں، منصب ہے، اقتدار ہے، قوم اور قبیلے کی کثرت۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کے حصول میں کھپا دیتا ہے، اور ان سے اہم تر چیزوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اخلاقی حدود کی پابندی، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی اور اپنی آخرت کی فکر سے غافل رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ دنیاوی مال و متاع کی کثرت اور بہتات جو ہے انسان کی کمزوری ہے، جس میں انسانوں کی جو اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ انسان کو جس قدر بھی مال و دولت مل جائے، بہتات اور کثرت کی خواہش کسی وقت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کے لیے مال و دولت سے بری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ اس پر قناعت کرنے کی بجائے تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اور دوسری ایک اور جو ہے روایت اس میں الفاظ ملتے ہیں کہ
اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل ساتھ جاتے ہیں، جن میں سے گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں 1 درہم دیکھ کر پوچھا یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ ضحاک رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا اس وقت ہوگا جب تو اسے کسی نیک کام میں خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر خرچ کر دے۔ پھر آپ نے آگے سے یہ فرمایا کہ جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو مال کی ملکیت میں ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو وہ تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت ایکسپلینیشنز کے تھرو ہمیں صحابہ کے کرام ہیں، تبع تابعین کے کرام ہیں، سب کے تھرو ہمیں کتنی نالج ملتی ہے کہ کیسے کیسے صدقہ کرو یا کیسے کیسے نیک اعمال کرو اور اپنے آپ کو بچا لو، اور کتنی چھوٹے سے عمل کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ آگے اگلی آیات 4 to 8 میں ہے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو اس کا انجام جو ہے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور اس میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ ان قریب تمہیں اس کا برا انجام معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم پوری عمر مبتلا رہے ہو۔ ان قریب تم جان لو گے، اور اسی آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے خیالات قطعاً درست نہیں ہیں۔ اگر تم اللہ کے ذکر کردہ دلائل میں کچھ تھوڑا بہت بھی غور و فکر کر لیتے تو تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی ساز و سامان بے حقیقت ہے، اور تم اس طرح غفلت میں نہ پڑے رہتے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ صحیح معنوں میں اچھا کام کون سا ہے اور آخرت سے توجہ ہٹانے اور غافل کر دینے والا کام کون سا ہے۔ نیز یہ کہ مال و دولت کی بہتات کی طمع اور لالچ کی زندگی گزارنے کی صورت میں تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، یعنی اس کی سزا پاؤ گے، اور اس کے کچھ آثار تم مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ میں دیکھ لو گے۔ پھر جب قیامت کے دن تم میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تمہیں اس کی یقینی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر آگے یہ پوچھا گیا ہے کہ کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال، دولت، اولاد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے وقت باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ ان سے پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، کس چیز نے تم دونوں کو اس پہر میں تمہارے گھروں سے نکالا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا بھوک نے، اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ نے فرمایا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اس چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو نکالا ہے، چلو۔ چنانچہ وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے پاس آئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا مرحباً و اہلاً، خوش آمدید۔ آپ نے اس سے پوچھا فلاں انصاری کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھ کر وہ خوشی سے کہنے لگے الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی کے پاس ایسے عزت والے مہمان نہیں جیسے میرے پاس ہیں۔ پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لے آئے جس میں آدھ پکی سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں، اور انہیں کھانے کو کہا، اور پھر انہوں نے چھری پکڑی تو آپ نے دودھ والی بکری ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، سب نے اس کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب سب سیر ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم بھوک کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے اور پھر گھر واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمت ملی۔ یہ دیکھیں کہ اتنی مشکل سے بھی اگر نعمت ملی تھی تو سوال اس کا بھی ہوگا۔
تو ہمیں جو بیٹھے بٹھائے لیوشلی اسپینڈنگ کے لیے پیسہ اور ساری نیسیسٹیز بیسک فیسلٹیز سے لے کر لیوش لائف سٹائل تک جو ہے اتنی ایکسٹریم فیسلٹیز ملتی ہیں، کیا ان کا سوال نہیں ہوگا؟ ہمارے آرام کا، جتنی بھی پیچھے چیزیں میں ذکر کر کے آئی ہوں ان سب کا۔ پھر اس لیے ہمیں یہ کہ جب ہم اپنی نیت یہ کر لیں گے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز، تو ہر چیز میں پھر انشاءاللہ نیکی کا ثواب ہی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا جو ہے حساب نہیں کرے گا، بے حساب انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ نعمتوں کے بارے میں کن سے سوال ہوگا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، اور بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ محض سوال سے عذاب ہونا لازم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود جو ہے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی ہوگی وہ پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے کہ سوال کا مطلب ہی اس کا امر جو ہے اس کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے رب کے پاس اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اسے نہ لے لیا جائے، کہ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، دوسرا یہ کہ اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرا یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طرح سے کمایا تھا، اور چوتھا یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اور پانچواں یہ کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اہل ایمان نے چونکہ ان کا صحیح استعمال کیا ہوگا اس لیے وہ گرفت الہی سے محفوظ اور اطاعت و فرما برداری پر بہترین سرے کے مستحق قرار پائیں گے۔ کافروں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس بنا پر وہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ آگے سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کے جو لفظ کو العصر کو اس سورت کا نام قرار دے دیا گیا۔ سورۃ العصر مکی ہے اور اس کی 3 آیات ہیں، لیکن انتہائی کمپریہنسو اس کا انداز ہے اور اس کا کلام ہے، بہت جامع اور مختصر کلام ہے، اور ایسا بے مثل نمونہ ہے کہ دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت مندی اور بدبختی کے اسباب کا جو ہے ذکر اس صورت میں ملتا ہے ہمیں۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی بہت ہی مختصر صورت ہے لیکن انتہائی کمپریہنسو ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتا، پھر وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ آج اگر ہم اس سنت کو ریوائیو کریں تو آپ سوچیں کہ ثواب کتنا ہوگا، اور اس میں کیا مینشن کیا جا رہا ہے؟ جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں اگر دیکھیں کہ زندگی ہماری گھلتی جا رہی ہے، ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ اب فائدہ اٹھا لیں اس وقت کا۔ زمانے کی قسم کھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے آیہ نمبر 1 میں، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا جو عدل بدل ہو کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی رات لمبی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ زمانے کا یوں گزرنا اللہ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان خسارے میں ہے، آیہ نمبر 2۔ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال، مہینے، دن، رات، بلکہ گھنٹے اور منٹ ہیں۔ یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا و آخرت کے عظیم پروفٹ کو گین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے تاکہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور عمر کے اوقات کو خالص نفع بخش کاموں میں لگا دے، تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی کہ جتنا چاہے پروفٹ گین کر لے۔ اگر اس کے خلاف کسی نقصان دہ کام میں لگایا تو نفع کی کوئی امید کیا ہوگی؟ اصل مال بھی ضائع ہو جائے گا، اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ نقصان دہ کام میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہی ہے کہ اس کا منافع اور اصل مال دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ یہ محض ایک مثال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، جس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہمیں ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے آزاد کرا لیتا ہے یا پھر اسے ہلاک کرا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پہ اٹینٹیو کیا ہے کہ خسارے سے بچو،
اور خسارے سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کرے جن کا ابھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس معاملے میں ذرا بھی غفلت نہ برتیں، عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانیں اور خود کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول کر دے جو آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ خسارے سے محفوظ لوگ کون سے ہوں گے؟ جن 4 چیزوں پہ عمل کر کے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، ان میں سب سے پہلے ہے ایمان۔ کسی چیز کو سچے دل سے ماننا اور یقین کر لینا، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور شرعی طور پر ان 6 چیزوں کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے ان کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل سے یہ اقرار کرے کہ اس آسمان و زمین کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت و بندگی کے لائق بس اسی کی ذات گرامی ہے۔ پھر دوسرا ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ فرشتے اللہ کے ایک غیبی اور نوری مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے وہ اسے کرتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور ان میں سے صرف آخری کتاب قرآن مجید کی تعلیمات و احکام کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔ پھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ سب برحق تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، تمام انبیاء پر اجمالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ اجمالی اور تفصیلی کا مطلب ہوتا ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے شارٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیٹیلڈ۔ یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دنیا میں جو اعمال کی ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ان کا حساب کتاب دینا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، اس بات کو تسلیم کرنا کہ جو ہوا اور جو ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر کے ہر فیصلوں کو ایک کتاب میں قلم بند کر رکھا ہے، نیز اللہ نے جو چاہا کر دیا اور جو نہیں چاہا نہیں کیا۔ ان 6 چیزوں کو تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کی آگے بات کی گئی کہ دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ نیک عمل۔ کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل صالح یعنی نیک عمل کہلاتا ہے۔ اور نیک عمل کے لیے رضا الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت وہ شرط ہے، مطلب کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہ تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ رضا الہی کے لیے کیا جائے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے کیا جائے۔ پھر ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ نیک اعمال کے بغیر ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نو ویلیو ایٹ آل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر کیا ساتھ ہی نیک اعمال کا بھی ذکر کیا، جس سے یہ بات ہمیں کمپلیٹلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نیک عمل کے بغیر جو ہے ایمان ایک ایسی چابی ہے جس کے دندانے نہ ہوں، اور جس طرح بغیر دندانے والی چابی سے تالا نہیں کھلتا، اس طرح ایسا ایمان جو نیک عمل سے خالی ہو اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا جو ہے وہ ذخیرہ جمع کرنا ضروری ہے۔ وہ ایمان جو صرف زبان تک محدود رہتا ہے اور اس کا اثر انسانی زندگی پر کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ جتنے بھی اعضاء ہیں انسانی، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، اگر اس کا اظہار نہ ہو تو وہ ایک بے معنی سا لفظ بن کر رہ جاتا ہے جس کی کوئی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے اس کے بارے میں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آگے بتائی گئی وہ چیزیں، یہ تو ہم پیچھے بینیفٹس پڑھ کے آئے ہیں نا، آگے وہ چیزیں ہیں جو کیا کرتی ہیں، جو سائیڈ افیکٹس دیتی ہیں، جو مضر ہیں، نقصان دیتی ہیں۔ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عام طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ڈاؤٹس، شبہات، یعنی اس کو ایمان اور نیک عمل میں کچھ نظری فکری ڈاؤٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عقائد ہی خراب ہو جائیں۔ عقائد کی خرابی سے نیک عمال جو ہے وہ برباد ہونا ان کا کلیئر۔ پھر دوسرے ہیں ڈیزائرز، جو ہیں خواہشات، یعنی نفسانی جو خواہشات ہیں جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے۔ پھر حق کی وصیت کی گئی
کہ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا. کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں بہت ہی افیکٹو وے میں نصیحت کرنا اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان خود ہی راست بازی اور حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کو حق اختیار کرنے پر، حق پر قائم رہنے پر اور حقوق ادا کرنے کی بھی تاکید کرتا رہے. یعنی کہ میوچل ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دیتے رہیں کہ مجھے بھی حق پہ رہنا ہے اور تمہیں بھی حق پہ رہنا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ a man is known by the company he keeps. اگر ایک صحبت ایک اچھے انسان کی ہوگی وہ دوسرے کو بھی راغب رکھے گا اچھے اعمال کی طرف. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا، خصوصاً اپنے اہل عیال، احباب، متعلقین کے برے اعمال سے غفلت برتنا نجات کا رستہ بند کرنا ہے، اگرچہ وہ خود کیسے ہی نیک اعمال کا پابند ہو. اسی لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت و طاقت کے مطابق نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں کہ خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں. اولاد اور گھر والے کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس میں بہت ایک چھوٹی سی مجھے چیز یاد آئی. جب والدین چلے جائیں گے جنت میں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جا کے پوچھیں گے کہ ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ پریشان نہ ہو، مفہوم اس طرح سے تمہارے بچے بھی جنت میں ہیں. تو والدین کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ساری نعمتیں دے دیں، اور کیا ہی بات ہوتی اگر بچوں کو دیکھ لیتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کو رکھا ہوا ہے اوپر والے پورشن میں اور بچے ہیں نیچے والے پورشن میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے والدین کا اکرام کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا کہ جاؤ نیچے جا کے بچوں سے ملاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت آئے گا حکم دیں گے کہ ان کو بچوں کو اوپر لے آؤ، ان کے والدین سے ملوا دو. کس قدر رحیم ہے وہ رب. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں پاسبل ہو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کریں. اس میں مزید احادیث آ جاتی ہے لیکن ٹائم بہت ہو جائے گا. خیر، صبر کی وصیت کی بات ہے کہ چوتھی چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. مطلب یہ ہے کہ اسلام یا حق کو غالب کرنے کے راستے میں جتنی بھی مشکلات حائل ہوں یا مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے تو وہ صرف خود ہی صبر اور برداشت سے کام نہ لیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. صبر کا یہ مفہوم شریعت کے حکام پر ثابت قدمی سے پابند رہنا بھی ہے. ایسی باتوں کے لیے بھی وہ دوسروں کو تلقین کرتا رہے. صبر کی تلقین بھی اگرچہ حق کی تلقین میں شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف و فضل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا الگ ذکر کیا ہے. جن لوگوں میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخرت میں وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آگے ہے سورۃ الہمزہ. اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ ہمزاتن سے اس کا نام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور یہ مکی سورہ ہے. اس میں 9 آیات ہیں اور اس کا جو موضوع ہے وہ غیبت، عیب جوئی کرنا، بدگوئی کرنا، طعن و تشنیع کرنا اور اس قسم کی دیگر اخلاقی کوتاہیوں کے حامل افراد کو سخت وارننگ دی گئی ہے. اب جو وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی چند اخلاقی جو گراوٹوں کا تذکرہ کر کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی ہے. کفار مکہ ہر وقت مسلمانوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، چغلیاں کھاتے، غیبت کرتے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے. جو غلطیاں ان کی نظر میں ہوتی وہ ان پر طعن و تشنیع کرتے اور جو معلوم نہ ہوتی ان کی ٹوہ میں لگے رہتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے، اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے. مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بخیل بھی تھے، مال کو گن گر کر اور سینت سینت کر رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مال و دولت ہمیشہ ان کے پاس رہے گا اور کبھی ان کو موت سے ہمکنار نہیں ہونے دیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کی ایسی حرکتوں کا انجام بڑکائی ہوئی آگ کی صورت میں ہوگا جسے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. پھر اگلی آیات میں ہمیں غیبت اور چغلی کی مذمت ملتی ہے. غیبت، چغل خوئی، کمینگی اور گھٹیا پن کی علامتیں. یہ چیزیں ہمیں سورۃ الحجرات میں بھی نا سوسائٹی کے میٹرز ملتے ہیں لیکن بہت زیادہ تفصیل سے نہیں کر پائی. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کا تذکرہ لیا ہے اور ہمیں سورۃ الحجرات کا پھر بھی اور یہاں پر بھی دونوں کا کو ریلیشن ملتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے معاشرے میں ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اور یہاں پر بھی.
غیبت اور چغلخوری کمینگی اور گھٹیا پن کی علامتیں ہیں جن میں یہ ایسی صفات پائی جاتی ہیں وہ انسانی مروت اور اخلاق سے خالی اور عاری لوگ ہوتے ہیں، اس لیے بہت حقیر اور کمینے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اسلام ہو تو برائے نام ہوتا ہے، اگر وہ اسلام و ایمان سے عاری ہو تو واقعی انہیں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ کامل ایمان اور یہ حقیر و ذلیل صفات جو ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری، عیب جوئی اور غیبت کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس طرح چغل خور کی مذمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حمازم مشائم بنمیم، تانے دینے والے، انتہائی چغل خور کی بات نہ مانیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو چوری کھایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آگے پھر ان کا انجام جو ہے بھیانک بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور چغل خوری، عیب جوئی، غیبت سے کام لیتے ہیں اور مال و دولت کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ قیامت کے روز ان کو اس قدر ہولناک اور خوفناک آگ میں ڈالا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم اور شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ آگ اس قدر سخت ہوگی کہ اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیاوی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچتے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو اور خواہش کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخیں جو ہیں پیوست کر کے لمبے لمبے ستونوں میں اس طرح ٹھونس دیا جائے گا جس طرح لکڑی میں میخ ٹھوک دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے تمام اعمال سے بچائے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر جو کنکریاں پھینک رہی ہیں، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفیل کے اسی وجہ سے، اس کے لفظ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سورۃ الفیل اس کا نام رکھا گیا۔ آپ کے سامنے آیات کی میں نے جو ہے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، تو سورہ الفیل کی جو آیات ہیں 5 ہیں، مکی سورہ ہے، اور ہاتھی والے اور ابرہا اور اس کے ساتھیوں کا قصہ اور ان کا بھیانک انجام جو ہے وہ اس صورت کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس کا موضوع ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف یمن میں ابرہا نامی ایک شخص جو ہے وہ گورنر تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ عبادت اور حج و عمرہ کے لیے خانہ کعبہ جانے کی بجائے یہاں آئیں۔ یہ ڈسکرپشن دی جا رہی ہے اصحاب الفیل کی کہ وہ کون تھے۔ اہل مکہ اور عرب کے دیگر قبیلوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو پلیدی اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہا کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اس کے بنائے ہوئے گرجے کو کسی نے نجاست سے آلودہ کر دیا ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرال لے کر مکے پر حملہ کیا۔ اس کے لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے، تو
اسی وجہ سے ان کو اصحاب الفیل ہاتھی والے کہا جاتا ہے۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے مکے کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ آپ کے لشکر نے جو اونٹ پکڑے ہیں وہ میرے ہیں، لہٰذا ان کو واپس کیا جائے۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو گرانے کے لیے تو آیا ہے وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہ خود اس کو بچا لے گا۔ پھر عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر ان الفاظ میں دعا کی، یا الہی، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمایا۔ کل ان سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں جو ہے غالب آ جائے، اور تیری تدبیر کے مقابلے میں ان کی جو کوئی بھی تدبیر غالب آنے نہ پائے۔ تو ان کی چال کو بیکار کر دیا گیا۔ ابرہہ جو ہے عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے جس مذموم اور ناپاک ارادے کے ساتھ آیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بری طرح ناکام اور نامراد کر دیا۔ ابرہہ کی چال فقط یہی نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے اور لوگوں کی توجہ اپنے گرجے کی طرف مبذول کروائے، بلکہ وہ تمام تر تجارتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی فوائد بھی حاصل کرنا چاہتا تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو ناکام بنا دیا اور اس کو دینے پڑ گئے۔ غول در غول پرندوں کی آمد ہے۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے لشکر کا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اچانک بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا گیا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا، مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے جنوب، شمال اور مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، جب مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا، کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں جو ہے کنکر کی کنکریاں لے کے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان کنکریوں کی بارش کر دی۔ اب آگے بتایا گیا کہ ابابیل کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک خاص قسم کے پرندوں کو ابابیل کہا جاتا ہے، اس لیے عام جو ہے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج میں ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، حالانکہ عربی زبان میں ابابیل ان بہت سے متفرق گروہوں کو کہا جاتا ہے جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ گروہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں۔ تو وہ پرندے جو چونکہ مختلف سمتوں سے جھنڈ کے جھنڈ اور غول در غول آئے تھے، اس لیے انہیں ابابیل کہا گیا ہے، نہ کہ ابابیل پرندے کا نام ہے۔ عبرتناک انجام اس کا ہوا۔ ابرہہ اور اس کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تو محصر ایک وادی ہے، اور جب ہم حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ وہاں اس کے ساتھ یہ حال ہوا تھا۔ تو پرندوں کے جھنڈ نے انہیں گھیر لیا۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، 2 اس کے پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ وہ کنکریاں اگرچہ چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ جس فوجی پر بھی وہ کنکری گرتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ بھی جو بھاگ نکلا تھا، صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ ان کنکریوں کے لگنے سے اس کے جسم کے اجزاء کٹ کٹ کر اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خوبصورت اور پیارے گھر کی حفاظت فرمائی۔ آگے جی ہے سورہ قریش۔ اس کی پہلی آیت کے لفظ قریش کے ساتھ اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ مکی یہ سورہ ہے اور 4 آیات ہے۔ قریش کی اجتماعیت کا تذکرہ ملتا ہے شروع میں۔ قبیلہ قریش جو ہے حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب جو ہے یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلوں کو مکہ میں اکٹھا کیا۔ اس طرح کعبہ کی تولیت اور اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو عرب کے راستے مشرقی ملکوں اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ اہل مکہ کی ضرورت کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور اندرون ملک کے جو تاجر ہیں وہ بھی خریداری کے لیے مکے میں آنے لگیں۔ اس طرح جو ہے ہوگا کیا کہ مکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر بن جائے گا، بین الاقوامی منڈی بن جائے گا، اور بن گیا۔ پھر قریش کی جو فضیلت بیان کی کہ سورہ قریش میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عرب کے تمام قبائل میں
قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مکرم ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا جو ہے انتخاب فرمایا اور بنو کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ قریش کے اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قبائل کے لوگ خاص صفات اور امتیازات کے حامل تھے، کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق نہایت اعلیٰ تھے، ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ سرداری میں قریش کے تابع ہیں، ان کا مسلمان قریش کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافر قریش کے کافر کے تابع ہیں۔ قریش پہ اللہ کے احسانات جو ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، نہ وہاں باغات ہیں کہ جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ آباد ہونے کی دعا فرمائی تھی، اور یہ اس وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیں۔ ایک اور دوسرے مقام پر آیا ہے کہ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے۔ اسی طرح پھر اہل مکہ کی جو اکانومی کا پورا دار و مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضرورت وہاں سے لے کے آئیں، چنانچہ یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ تجارتی سفر کرتے تھے، گرمیوں میں ملک شام کی طرف سفر کرتے اور وہاں سے منافع حاصل کرتے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ لوگ تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، اس لیے ہر خطرے سے محفوظ بھی رہتے۔ ہاشم چونکہ ان کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا تھا اس کو قریش کے امیر و غریب میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید یہ احسان فرمایا کہ ہر سال میں 2 سفروں کی تکلیف سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے علاقے یمن تبالہ حرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنایا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ غلہ وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ اس طرح سے اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی اور مکہ والے یمن اور شام کے طویل سفروں کی بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جو ہے وہ جدہ سے سامان لانے لگے۔ تو آگے اس میں میسج یہ دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے قریش کو مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ تم جو گرمی اور سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو یہ ہمارے اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب نے تمہیں معزز بنایا ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا یوں سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے ان سفروں کا سلسلہ بھی جاری رہے جن کے تم عادی ہو چکے ہو۔ اگر ابرہہ نے اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا وہ تو تمہاری عزت، عظمت اور چودراہٹ بھی ختم ہو جاتی اور سفر کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف کعبہ کے مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ پھر آگے ہے جی سورۃ المعون، اس کی آخری جو آیت ہے اس میں لفظ المعون کا جو نام ہے جو استعمال کیا گیا ہے اسی کی بیس پہ اس کا نام جو ہے سورۃ المعون قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الدین، سورۃ ارعیت اور سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ مکی یہ سورت ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ روزہ جزا کو جٹلانے والے کفار و منافقین اور نماز میں سستی کرنے والوں کی جو یہاں پہ ان کو وارننگز دی گئی ہیں۔ روزہ جزا کو جٹلانے والا، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے شخص کو پہچانا یہ روزہ جزا کو جٹلاتا ہے؟ یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے لیکن تبصرہ کفار مکہ پر ہے جو آخرت کے منکر تھے، اور اس انکار نے بہت سی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا کر دی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قیامت کا منکر ہو وہ یتیم کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہیں کرتا، وہ یتیم کو دھکے دے گا، اس کو ستائے گا، اس کی بے عزتی کرے گا۔ یتیم کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن اچھی جزا ملے گی۔ تو اہل عرب کا دستور تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر اور طاقتور ہوتا وہ ساری وراثت پر قبضہ کر لیتا اور یتیموں کو دھکے دے دے کر نکال دیتا۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آتا تو اسے برا سلوک کرتے تھے اور اس کے اصرار پر دھکے مار کر دفع کر دیتے تھے۔ اگر کوئی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا تو اسے ڈانٹ
डपट ही करते रहते थे। ये उनकी ज़बरदस्ती और आखिरत के इनकार का लाजमी नतीजा था, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको डांट पिलाई है कि मिस्कीन को खाना ना खिलाना। कुफार मुनाफिकीन जहाँ यतीमों के साथ बुरा सलूक करते थे, वहाँ वो मिस्कीन और मोहताज लोगों के साथ भी नारवा सलूक करते थे। मिस्कीनों को खुद खाना खिलाना तो दरकिनार, अपने घर वालों को भी कहते थे कि मिस्कीन और मोहताज को जो है वो खाना ना दिया करें। इसी तरह दूसरे लोगों को भी मिस्कीन और मोहताज को खाना खिलाने पर मतलब उकसाते थे कि वो नहीं उन्हें खाना खिलाएं। वो माशरे में गरीब, मिस्कीन और मोहताज लोग जो है भूखे मर रहे हैं, उनके हुकूक पहचाने, उनकी भूख जो है मिटाने के लिए कुछ करें। तो मिस्कीन और गरीब को खाना खिलाना बहुत ही फजीलत का काम है। अब यहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उन्होंने तरगीब दिलाई कि बेवाओं और यतीमों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है, या उस शख्स की तरह है जो दिन को रोजे रखता है और रात को क़याम करता है। फिर आगे ये उनमें यही बुराई नहीं थी कि सिंपली वो जो है वो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे या गरीब की केयर नहीं करते थे। अगली उनकी ये बताई गई है कि क्या बुराई थी कि नमाज से गफलत बरतने वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, यानी या तो नमाज पढ़ते ही नहीं, या पहले पढ़ते रहे हैं, या फिर सुस्त हो गए, या नमाज को उसके मसनून वक्त में नहीं पढ़ते, जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या देर से पढ़ने का अब जो है वो मामूल बना लेते हैं, या खुशू व वुदू के साथ नहीं पढ़ते, नमाज के वक्त को टालते रहते हैं, जब वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होता है तो उठकर 4 ठूंगे मार लेते हैं और बहुत ही कम अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठा हुआ सूरज को देखता है, यहाँ तक कि जब वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान हो जाता है यानी गुरूब होने लगता है, तो खड़े होकर मुर्ग की तरह 4 ठूंगे मार लेता है। इसमें अल्लाह का जिक्र बहुत ही कम होता है। तो नमाज में इन कोताहियों के मुर्तकिब वही लोग होते हैं जो आखिरत की जज़ा और हिसाब किताब पर यकीन नहीं रखते। इसलिए मुनाफिकीन की ये सिफत बताई गई है, वइज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल से ना चाहते हुए लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, और वो अल्लाह को बस थोड़ा ही याद करते हैं। ये मुनाफिकीन का शेवा बताया गया कि लोगों के साथ हुए तो नमाज पढ़ ली, वरना नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझते, यानी सिर्फ नमूदो नुमाइश और रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। आगे जो है उनका आखिरी उनसे जो है उनकी आखिरी चीज़ बताई गई कि मामूली चीज़ों में बखल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आखिरत के इनकार ने कुफार और मुनाफिकीन में इस कदर बखल और कंजूसी पैदा कर दी है कि यतीमों का हक अदा करना और मोहताजों की ज़रूरियात का ख्याल रखना तो दरकिनार, वो मामूली आम बरतने की चीज़ों आरियतन मांगने पर भी इनकार करते हैं। अल-माऊन से मुराद घरों में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ें हैं जो पड़ोसी एक दूसरे से जो है आरियतन या उधार मांग लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल-माऊन से ये मुराद लेते थे कि किसी को इस्तेमाल की गर्ज से आरियतन डोल या हंडिया दे दी। मतलब ये कि आम इस्तेमाल की चीज़ें लेना देना मुआशरती ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, और सहाबा कराम जो हैं अपने माल का शरई हक समझते थे। इससे ये वाज़ेह है कि खुले दिल से आम चीज़ें जो हैं आरियतन दे देना उम्दा अखलाक और माशरत की दलील है, मगर इसमें यह नहीं है कि कोई मांगे तांगे ही गुज़र बसर शुरू कर दे। इसके बरक्स आम और मामूली चीज़ों के देने में बुखल और कंजूसी बरतना जो है वो मुनकरीन का शेवा बताया गया है। फिर आगे सूरतुल कौसर है। इसके पहली आयत के जो लफ्ज़ है उसकी वजह से इसका नाम सूरतुल कौसर करार दे दिया गया है। इस सूरह को सूरतुन नहर भी कहते हैं। यह सूरतुल कौसर जो है मक्की है और इसकी 3 आयतें हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर कसीर की अनायत, शुक्राने के तौर पर नमाज व कुर्बानी का हुक्म, और दुश्मनों की जो हर्जा सराई पर तसल्ली दी गई है उनको, यह इसका मौजू है। खैर कसीर की अनायत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि हमने आपको खैर कसीर और फजल अजीम अता किया है। इस खैर कसीर में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता फरमाई है एक नहर भी है जिसका नाम अल कौसर है। सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज़ जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे, अचानक आप पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की किसी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ ने आपको हंसाया है? आपने फरमाया, अभी अभी कुरान करीम की एक सूरत मुझ पे नाजिल हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरतुल कौसर की तिलावत फरमाई और फरमाया, जानते हो कौसर क्या चीज़ है?
ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ شخص میرا امتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا یہ آپ کا امتی نہیں ہے، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں عطا کرے گا، اس کی مٹی کستوری ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے کناروں پر ایسے پرندے بیٹھے ہوں گے جن کی گردنیں جو ہیں اونٹنیوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندے تو بڑے تر و تازہ اور خوشحال ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بڑھ کر خوشحال اور تر و تازہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر نہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمانے کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، جس میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو بے نام و نشان بتانے والوں میں سے آپ کا دفاع کیا گیا ہے۔ آپ کی نسل اور نسب صرف دنیا ہی میں باقی نہیں رہے گا بلکہ آپ کی روحانی جو اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد تمام امتوں سے زیادہ امتوں میں ان کی امتیوں کی تعداد تمام امتوں سے زیادہ ہوگی اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ پھر آگے جو ہے کہا گیا کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکرانے کے طور پر آپ کو دو کام کرنے کی تاکید کی، ایک نماز اور دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی جو ہے مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی سے ایک طرح کی بغاوت ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کی قربانیاں بتوں ہی کے نام ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نہر کا لفظ بولا ہے جس کے معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا، اور دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ تو یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کے طور پر جان قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں بھی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کا دشمن جی بے نام و نشان ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد مطلب جو بیٹے ہیں وہ زندہ نہ رہے تو بعض کفار نے آپ کو ابتر کہا۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذات ہی پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف یہودی مکہ میں آیا تو قریش مکہ نے اسے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، کیا آپ اس جڑ کٹے بے اولاد شخص کی طرف نہیں دیکھتے جس کا خیال ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں سے ہیں اور بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم ہمارے قبضے میں ہے۔ اس پر کعب بن اشرف بدبخت کہنے لگا کہ تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا، اگرچہ اس کا سلسلہ لڑکیوں کی طرف سے ہے۔ اس طرح آپ کی امت بھی آپ کی روحانی اولاد ہے جس کی کثرت پر آپ قیامت کے دن فخر کریں گے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کا ذکر نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ کا مبارک نام 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ اذان و اقامت میں پکارا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض اور عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا کوئی احترام نہیں، کسی زبان پر ان کا کوئی ذکر خیر موجود نہیں ہے۔
پھر آگے جی انشاءاللہ ہماری سورۃ الکافرون ہے، اس کی جو پہلی آیت کے لفظ الکافرون سے اس کا نام ہے۔ پھر یہ مکی سورہ ہے اور شرک و کفر سے اظہار برات جو ہے اس میں منشنڈ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائے جس میں میں رات کو سوتے وقت پڑھا کروں۔ آپ نے کہا سورۃ الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ بلا شبہ یہ شرک سے براعت ہے اور توحید پر کوئی مصالحت نہیں۔ اس کا ٹاپک ہے پہلا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور کفار مکہ کا ظلم و ستم جو ہے وہ سخت طوفان بھی ان کے پاؤں ڈگمگا نہ سکا، تو کفار مکہ نے مصالحت کے حربے کو آزمانا چاہا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جائے۔ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس مصالحت کے لیے مختلف جو ہے وہ تجاویز لے کر آتے تاکہ آپ ان میں سے کسی ایک کو مان لیں اور جھگڑا ختم ہو جائے جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکا تھا۔ چنانچہ مصالحت کے لیے وہ کبھی آپ کو مال و دولت کی پیشکش کرتے، کبھی جو ہے عرب کی حسین ترین عورت کی پیشکش کرتے، اسے شادی کی، دنیاوی سامان کے جتنے بھی لالچ وہ پرووائڈ کر سکتے تھے وہ کرتے، پھر بعد میں وہ وارننگز دیتے، دھمکیاں دیتے، تھریٹ کرتے۔ جب ساری کی ساری چیزیں ناکام ہو گئیں، ان کی ایک بھی چال نہ چلی، تو اس میں پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا گیا کہ وہ تجویز کیا، تو انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ بھی ہمارے معبودوں لات و عزیٰ کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہت توحید الہی پر کوئی سمجھوتا یا مصالحت نہیں ہو سکتی۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوج سکتا، اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرو گے اور اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑنے پر تم تیار نہیں ہوگے۔ تو ان میں ظاہری تکرار جو ہے ان آیات کا ملتا ہے سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں جو مضمون ہے وہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ یا تکرار ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں تکرار نہیں، بلکہ یہ 2 پہلی آیات واضح یہ چیز کی گئی ہے کہ تمہارے اور ہمارے معبود میں مناسبت اور اشتراک نہیں ہو سکتا، نہ عبادت کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ وہی ہے جو بذریعہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، جبکہ مشرکین کے طریقے خود ساختہ ہیں، اور کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق اور یا معبود نہیں، اور عبادت کا وہی طریقہ معتبر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو نہیں ہو، مگر اگر مطلب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ کیا صورت پھر آگے جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ صلح جائز ہے، مگر ایسی صلح جائز نہیں جو حلال اور حرام کو یا حرام کو حلال بنا دے، اور مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں، مگر ایسی شرط جو حلال کو حرام اور حلال کو حرام بنا دیں۔ تو اس میں یہ اینڈ میں بالکل یہ کنکلوژن یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک اور صلح سالمیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے، اللہ کے قانون اور دین کے اصولوں میں کوئی صلح اور مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ سورۃ النصر کی طرف۔ اس کی جو ہے آیات، پہلی آیت میں نصر اللہ سے لفظ لیا گیا، اور سورۃ النصر جو ہے مدنی ہے۔ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ حضرت عبید بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی آخری سورت جو ایک ہی بار نازل ہوئی کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اس میں نصرت الہی اور فتح کی آمد کے بارے میں بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہو چکا تھا، مگر قریش کی مخالفت یا کسی خوف اور تذبذب کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی اور لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے ایک 2 فرد مسلمان ہوتے تھے۔ تو یمن
سے 700 افراد کی جماعت مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ اس طرح عام عربی گروہ در گروہ جو ہے وہ اسلام لانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اس میں بتائی گئی۔ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ کو تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت وغیرہ میں شریک رکھتے تھے، جس پر بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے آپ ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اگرچہ یہ کم سن ہونے کے باوجود شریک ہو سکتا ہے تو اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں وہ شریک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کی حیثیت جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بٹھا دیا۔ میرے خیال میں اس روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ میری حیثیت ان پر واضح کر دیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے بزرگ صحابہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ جب ہمیں فتح و نصرت سے نوازا جائے گا تو ہمیں کہا جا رہا ہے اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں گے، اسے بخشش مانگیں گے، اور بعض جو صحابہ ہیں وہ خاموش رہیں، اس کے متعلق کچھ نہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا ابن عباس کیا تیری رائے بھی یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس صورت کے بارے میں میری خود کی بھی یہی رائے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور تسبیح جو ہے بیان کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تیری ذات اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اور یہ جو ہے ہم رکوع میں بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور زندگی کے آخری ایام میں توبہ استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا اہم ادب سکھایا ہے کہ کسی انسان کے اللہ کے دین کی خواہ کتنی ہی بڑی خدمات کیوں نہ انجام پائی ہوں، اس کی راہ میں کتنی ہی قربانیاں سیکریفائس اس نے کی ہوں، اس کی عبادت اور بندگی کا حق بجا لانے میں خواہ کتنی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہوں یا برداشت کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اسے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی اس سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما کر اس کی حقیر سی خدمتوں کو قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اور اس میں سورۃ النصر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہی سبق دیتی ہے کہ اپنی کسی عبادت اور دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ راہ حق میں اپنی تمام تر انرجیز، اپنی تمام تر جو ہے توانائیاں صرف کر کے یہی سمجھیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر آگے سورۃ اللہب ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں 5۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت اور دنیا آخرت میں ان کے بھیانک انجام کا اس میں تذکرہ ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صفحہ پر چڑھ کر یہ صدا لگائی۔ عرب میں اس طرح کی آواز کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ چنانچہ اس بات پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی طرف ایک گھڑ سوار لشکر ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اگر تم کفر و شرک پر مبتلا رہو گے۔ تو یہ سن کر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیانک انجام ہوا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ وہ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب شعلے والا جانا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سب قبیلے آپ کے مخالف ہو گئے، تو البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ صرف آپ کے مخالفت سے باز رہے بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے۔ لیکن ابو لہب نے نا بنو ہاشم میں ہونے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو اس کے
گستاخی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد چند روز بعد یہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح سے ایک گلٹی سی نکلتی ہے، تو اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سخت بدبودار ہو گئی۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینا شروع کیے تو انہوں نے گڑھا کھود کر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل دیا اور اس میں پھینک دیا، اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی۔ مال و کسب کچھ اس کے کام نہ آئے۔ ابو لہب بہت مالدار اور سخت بخیل جو ہے وہ شخص تھا۔ اس کی مالداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو 200 اوقیہ سونے کے مالک تھے، اور اس میں جو ہے مزید بہت ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں، لیکن یہ کہ بتایا یہی گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو عذاب ملا۔ پھر اس کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے عروہ، اور کنیت اس کی ام جمیل تھی۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ابو جو سفیان ہے ان کی بہن تھی اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، تو آپ سے دشمنی اور مخالفت میں اپنے خامن سے کم نہ تھی۔ خاصی بد زبان اور بد اخلاق عورت تھی۔ جنگل سے خاردار جو ہے وہ جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر کے آگے ڈال دیتی تاکہ صبح آپ باہر نکلیں تو کانٹوں سے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ جو مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یہ شعر پڑھتی ہوئی گئی کہ ہم نے جو ہے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ام جمیل آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی مجھے معلوم ہوا کہ تیرے ساتھی نے میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، کعبہ کے رب کی قسم انہوں نے تیری مذمت نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری مذمت نہیں کی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ دنیا میں جس طرح یہ اپنے خامد کی اس کے کفر و مخالفت میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب اس کی جو ہے وہ اس کا مددگار ہوگا، اور یہ جہنم میں اپنے خامد کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بڑھے۔ دنیا میں ابو لہب کی بیوی گردن میں بڑا قیمتی ہار پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی لات اور عزا کی قسم اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج وہ جس ہار پر فخر کرے گی کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے میں آہنی تاروں سے جو ہے بٹا ہوا توق ہوگا۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، اور اسی لیے اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاخلاص مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس کا نزول کا جو سبب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنسار کا ایک شخص جو ہے وہ مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ وہ سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی دوسری سورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے پر اعتراض کیا اور کہا کہ پہلے تم یہ سورت پڑھتے ہو، پھر صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے ہو بلکہ کوئی دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو، یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ آپ نے اس کو بلا کر پوچھا اے فلاں تمہارے ساتھی کس طرح کہتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے تجھے کون سی رکاوٹ ہے اور تیرے اس صورت کو ہر رکعت میں ضروری قرار دے دینے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، آپ نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ شروع کی 2 آیات کی تلاوت فرما رہا ہے، تو
تو فرمایا کہ وجبت واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا الجنہ، کہ جنت واجب ہو گئی۔ اور اس کے حوالے سے بہت اور بھی ساری ہمیں جو ہے احادیث ملتی ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ موعظتین جہاں پڑھے جائیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو صبح و شام یہ جو سورۃ الاخلاص کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، قادر مطلق ہے، سینوں کے بے تک وہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ الہ دو ہیں، یا جو ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو وہ باز آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے، ساری کائنات اس کے محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، بلکہ اس قسم کے ہر نقص سے اور عیب سے وہ پاک ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا گیا ہے، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور عرب کے مشرک ان سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھے، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح یونانی، مصری، ہندی تہذیبوں نے کروڑوں کی تعداد میں دیوی اور دیوتا بنا ڈالے۔ پھر دیوی کے لیے دیوتا شوہر اور ہر دیوتا کے لیے دیوی جو ہے بیوی تجویز کی، اس میں ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، کروڑوں معبود بنا ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس گمراہ عقیدے کی تردید کی ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ ہی واحد ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تو اس میں تردید کی گئی ہے کمپلیٹلی کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، مطلب جس لحاظ سے بھی وہ شرک کرتے ہیں ہر چیز کو منع کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و بالا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ یکتا ہے، خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہیں اور سب اس کے بندے ہیں۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس میں آگے جی انشاءاللہ سورۃ الفلق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے جس میں جو الفلق ہے اسی کی وجہ سے اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ شیطان کے شر، جادو اور حسد سے حفاظت کے لیے اس سورہ کو جو ہے اپنایا جانا چاہیے۔ سورہ فلق جو ہے مکی ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ موعظتین کی فضیلت جو ہے انشاءاللہ دونوں صورتوں کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور تھوڑا سا ریفرنس آخری صورت کا ہو جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نکیل پکڑے جو چل رہے تھے کہ آپ نے فرمایا یا عقبہ، اے عقبہ، کیا میں تمہیں 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ چنانچہ آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں نے ان پر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوا ہوں۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عقبہ کیف رأیت، عقبہ ان دونوں صورتوں کو کیسا وایا؟ ایک دوسری روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کچھ آیات اس صورت میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ اور پھر حضرت ابن حابس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عابس، کیا میں تجھے اس سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 2 صورتیں ان کو بتائیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ موعظات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر جو ہے وہ پھیرتی تھی۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نفع دنیا کا اور آخرت کا نفع نقصان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت کے بغیر ذرا برابر کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ تمام نقصانات اور آفات سے بچنے کے لیے اس سورہ کو جو ہے وہ زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جب اثر ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد آیا مدینہ، اور مشہور جو جادوگر تھا
وہ یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق جو ہے وہاں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کیا لیکن کامیابی نہیں ملی، تم یہ 3 اشرفیاں قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، لبید، اسے ساز باز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا جس میں آپ کے بال مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید جادو کرنے زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا، چنانچہ آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا، غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک ہی محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی نبوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دے کر بھیجا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں بھیجا، بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے وہ غلاف جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا، اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں جو ہیں وہ چبوئی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ جو ہے وہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح و سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ تو صبح کے رب کی پناہ ہے، اس میں اندھیری رات کے شر کی پناہ ہے، گرہوں میں پھونکنے والوں کی پناہ ہے اور حاسد کے شر سے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ صبح کو اس لیے خاص کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اس طرح وہ خوف اور دہشت کو ختم کر کے پناہ مانگنے والے کو بھی امن دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے، اس طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے کامیابی کی صبح کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ اندھیری رات میں کیا کچھ ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے کچھاروں سے، موذی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رات کی جب ابتدا ہو، فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نکلنے نہ دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ پھر گرہوں میں پھونکنے والیاں جو ہیں ان کا بیان آتا ہے کہ اس میں جو ہے گرہوں میں پھونکنے والیاں نفسوں کے شر سے جو ہے ان سے پناہ مانگی گئی۔ اس سے مراد جادو کا عمل ہے جو مرد اور عورت دونوں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے جادوگر کسی ڈور یا داغے پر جو ہے وہ پڑھ کر پھونکتا جاتا ہے اور اس میں گرہ لگاتا جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے جہاں پر جو ہے نجات مانگی گئی ہے، چاہے وہ پھونکنے والیاں ہوں یا پھونکنے والے ہوں۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد یہ کہ کسی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت دی ہو تو کوئی دوسرا شخص اسے جلے اور یہ چاہے کہ وہ اسے چھین جائے یا مجھے مل جائے یا کم از کم اس سے ضرور چھین جائے۔ تو حسد کا جو ذکر ہے خاص طور پر اس لیے رکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب ہوا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال کی وجہ سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے جادو کے ذریعے انہوں نے اپنی حسد کی جو آگ ہے اس کو بجانا چاہا۔ حسد کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑی اخلاقی جو بیماری ہے جو دینداری کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حوالے سے فرمان ہے کہ تم آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے۔
تم میں آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض جو ہے سرایت کر گیا ہے۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والے مرض میں ہے، مطلب کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو محبت پر قائم رکھے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ سورۃ الناس آگے آ جاتی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، آخری سورہ، 5 مرتبہ اس میں الناس کا نام آیا ہے۔ مکی یہ سورہ ہے، 6 آیات ہیں۔ شیطان اور اس کے چیلوں اور ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا اس سورت کا موضوع ہے، اور احادیث میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مشترکہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، لعن اللہ الاقرب لا تدعو مصلیا ولا غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے رہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو ابتدا ہی سے انسان جو ہے وہ رب جو ہے وہ اس کا پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتدا ہی سے جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی اصلاح و تدبیر کرتا ہے یہاں تک کہ انسان عاقل و بالغ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام سٹیجز پہ پوری کی پوری پرورش اور نگہداشت کرتا ہے۔ اسی لیے وہی لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی اسی کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات اسی کی بادشاہت جو ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی ذات اس بات کی ڈیزرونگ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام کا معبود ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ پناہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات یعنی لوگوں کا رب، فرما روا اور معبود ہونے سے بنی نوع انسان کو آگاہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قادر مطلق ذات ہی کی طرف رجوع کرے، صدقے دل سے کہے کہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے جو ہے کامل قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے جو ہے مزید بتایا گیا کہ شیطانی وسوسوں کی سنگینی۔ شیطان نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، جس کو شیطانی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے بھاگتا ہے، اور پھر جب ذرا غفلت ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ انسان پھر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے، چنانچہ وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے۔ آپ کی جو بیوی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے۔ اتنے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز جلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ کچھ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو صلاح کار اور ہمدرد کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور پھر 2 انسانی دشمن اور ان کا علاج بتایا گیا ہے کہ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 2 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شیطان اور انسان۔ قرآن مجید نے ان دونوں دشمنوں سے دفاع کرنے کا طریقہ اور اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ انسانی دشمن کا علاج عفو، درگزر، حسن سلوک اور صبر جمیل ہے، اور جو انسان حد سے بڑے ہوئے ہوں اور سیدھے ہاتھوں سے ماننے والے نہ ہوں تو ان کا علاج جو ہے وہ جہاد اور قتال بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، کھلے ساز و سامان کے ساتھ آتا ہے اور اس کی قوت کا مقابلہ قوت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔
پھر دوسرا دشمن شیطان ہے جو اپنی فطرت میں شریر ہے۔ احسان، عفو و درگزر اور صبر جمیل اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتے جس سے وہ اپنی شرارت سے باز آ جائے، اور نہ جہاد و قتال کے ذریعے ظاہری طور پر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی نرم و گرم جو تدبیریں ہیں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں آتی ہیں، اس لیے شیطان کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، جس کی قرآن مجید میں ہمیں بجا تلقین ملتی ہے، اور اسی پر قرآن کا اختتام کیا گیا ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا ادفع باللاتی ہی یا احسن، کہ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو۔ ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہیں اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے رب میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا اختتام فرمایا ہے کہ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو کہ احسن ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ جگری دوست ہو، اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا نصیب والا ہو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان تینوں مقامات میں انسانی دشمن کا دفاع احسان، عفو، درگزر اور صبر جمیل بتایا گیا ہے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال ہے، اور مومن شخص دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ ناکامی مومن کے لیے نہیں ہے، غالب آ گیا تو بھی کامیاب ہے، شکست کھا گیا تو شہید ہو گیا، آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار بھی مومن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کی خوشامد کرنا اور اس کو راضی کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے۔ اسی لیے شیطان جو ہے دشمن سے دفاع کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ لینا علاج ہے۔ اللہ کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر کمزور، ضعیف اور بے اثر ہو جائے گی۔ اسی لیے جب بھی کبھی کوئی وسوسہ آنے لگے فوراً پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کس طرح کا بھی اس کا وسوسہ ہوگا انسان جو ہے اسے پناہ میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ سے ہی شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو کثرت سے استعاذہ کرنا چاہیے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور صبح و شام 3 بار سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے بعد ان کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ ہیومینٹی میں، پوری انسانیت میں اس سے زیادہ حفاظت کی خوبصورت جو ہے وہ صورتیں نہیں ہیں۔ سورتین اور معوذتین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔